अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G6 तर्जुमा क्लास में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद करती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त क्लास को ज्वाइन किया। क्लास का आगाज़ हस्बे मामूल तिलावत कुरान पाक से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूँगी कि किसी मुतालिमा को माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की मदद के साथ धत्कारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी, और अगर कोई बोझ से लदी हुई अपने बोझ की तरफ बुलाएगी तो इसके बोझ में से कुछ भी ना उठाया जाएगा, खा वो करीबी ही क्यों ना हो। तू सिर्फ उन लोगों को डरा सकता है जो अपने रब से इसके गैब में होने के बावजूद तरसां रहते हैं और नमाज को कायम करते हैं, और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करे तो अपने ही नफ्स की खातिर पाकीज़गी इख्तियार करता है, और अल्लाह की तरफ ही आखिरी ठिकाना है। और अंधा और बीना एक जैसे नहीं होते, और ना अंधेरे और ना रोशनी। तर्जुमातुल कुरान हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। सूरह फातिर का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तशरीही मफ़हूम का सिलसिला जारी है। आज क्लास नंबर 8 है, 8वीं क्लास है इस सिलसिले की। तो सबक का आगाज़ करते हैं। आयात 17 से 21 का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर मफ़हूम जानने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पिछले अस्पाक की मुख्तसर दोहराई के हवाले से भी ये सिलसिला हमने इस क्लास में अपना जारी रखा हुआ है। तो आपकी याद दहानी के लिए बताती चलूँ कि पिछली क्लास में हमने मौन इस्म के बारे में जाना था। इस्म की एक और जो शाख है या एक और जो उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में जब बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जिन्स के हवाले से इस्म की दो शक्लें या कैटेगरीज हैं, जिसको हम इस्म मुअन्नस और इस्म मुज़क्कर कहते हैं। इस्म मुअन्नस के बारे में हमने पिछली क्लास में कुछ जाना था, उसकी एक रिवीजन करके दोहराई करके हम आज मुख्तसरन इस्म मुज़क्कर के बारे में भी जानेंगे। जिन्स के लिहाज से जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी दो किस्में हैं, दो कैटेगरीज हैं इसकी। तो वो जो दो कैटेगरीज हैं, दो इकसाम हैं इसकी, वो हमने पिछले अस्पाक में सिर्फ इसकी एक किस्म पढ़ी थी, जो इस मुअन्नस है, जो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। तो अल्फाज कुरानिया में भी, जैसे कि मैंने आपको पिछले सबक में बताया था, कि ये तानीस का मफहूम पाया जाता है। तस्कीर और तानीस यानी मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और जेंडर और फेमिनिन जेंडर अल्फाज में भी होते हैं। तो उसके हवाले से जो अल्फाज हमने पिछले सबक में सीखे थे, वो सब के सब तानीस का मफहूम देते थे। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इस मुअन्नस है, इसकी भी मज़ीद तीन अक़साम हैं। यानी एक मुअन्नस हकीकी है, मुअन्नस क़यासी है और मुअन्नस समाई है। मुअन्नस हकीकी क्या है, उसकी भी मैंने आपको मुख्तसरन वजाहत ये बताई थी इसकी, कि इस मुअन्नस हकीकी वो होता है जिसके मुकाबिल पर मुज़क्कर का लफ्ज़ और तसव्वुर मौजूद है। यानी हमारी डिक्शनरी में हमारे जो एक वोकैबलरी है, हमारी अल्फाज जो हमने सीखे हुए हैं, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़, ऐसा इस्म जो आपके सामने बोला जाए और फ़ौरन ही आपके दिमाग में, आपका जहन में, आपके उसका एक मुज़क्कर का तस्वुर पैदा हो, वो इसमें मुअन्नस हकीकी कहलाता है। जिसकी कुछ मिसालें आज मैंने आपको मज़ीद समझाने के लिए इस सबक में डाली हैं। जैसे कि एक इस मुअन्नस हकीकी की एक मिसाल है उम्मुन। ये आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है माँ। और इसके उसके लिए जो तसव्वुर हमारे लिए जहन में फ़ौरन उठता है, यानी माँ के बाद माँ इसमें मुअन्नस है तो बाप का तसव्वुर उठता है, जो मुज़क्कर है, और इसको हम अरबी में अब्बुन कहते हैं। उसी तरह उख्तुन, बहन को कहते हैं, ये मुअन्नस के सीगे में आता है। और उसी तरह इसका इस उख्तुन यानी बहन के लिए अगर हम मुज़क्कर का तसव्वुर देखेंगे तो भाई का तसव्वुर आता है, जिसको अरबी ज़बान में अखुन कहते हैं, अखी अखुन। बिनतुन, बेटी को कहते हैं। और बेटी के लिए जब एक मोन्नस का तस्वुर है तो इसका जो मुज़क्कर का तस्वुर क्या है, इब्नुन, बेटा। इसी तालिबातुन, तालिबा इल्म, उसके लिए मुज़क्कर का तस्वुर पाया जाता है तालिबुन। तो ये सारे मोन्नस हकीकी की मिसालें। इमराअतुन, औरत को कहते हैं, अरबी ज़बान में इमराअतुन औरत है। और एक मर्द का तस्वुर, मर्द का जो इसका मुज़क्कर का जो जो है, इसके ऑपोजिट जो होगा, तो औरत के जो मर्द का है, उसको रजुलन कहते हैं। मुज़क्कर का जो मफहूम है अरबी ज़बान में, उसको हम रजुलन कहते हैं। उसी तरह नाक़तुन, ऊँटनी को कहते हैं। तो उसके ऑपोजिट क्या लफ्ज़ पाया जाता है, जो मफहूम है, वो जमलुन, ऊँट को कहते हैं। शायरातुन, एक शायरा, एक फ़ीमेल, एक मोन्नस है। तो शायर, शायर ये उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। ज़ौजतुन, बीवी को कहते हैं अरबी में। और उसका जो तसव्वुर है, जो उसका मुज़क्कर है, जो हमारे जहनों में आता है, यानी बीवी और खावंद होता है, तो खावंद को ज़ौज कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने इसमें मुअन्नस क़यासी की बात की थी, और उसकी वजाहत हमने ये की थी कि इसके इन अल्फाज के आखिर में इस मुअन्नस क़यासी के को पहचान क्या है। इसके इन अल्फाज के आखिर में तीन अलामतें होती हैं, एक ताए मरबूता, दूसरा अलिफ ममदूदा और तीसरा अलिफ मकसूरा। और ताए मरबूता की एक मिसाल जैसे मैंने आपको दी थी, जन्नतुन, सलातु, नाइमतुन। इसी तरह सफराउ, ये देखें यहाँ इसके आखिर में अलिफ और हमज़ा है, और ये अलिफ ममदूदा की अलामत है। तो ये इस बात की अलामत है कि ये मुअन्नस क़यासी है। और अलिफ मकसूरा की मिसाल में, या अगर आप ये बुशरा को याद रखें, तो जो ये ब्लैंक किया है इसको, और इसके पीछे जो वर्टिकल फ़तह है, जिसको हम कहते हैं फ़तह इशबाइया, ये इस बात की अलामत है कि ये इसम मुअन्नस क़यासी है। उसके बाद फिर हम
इसम मुअन्नस समाई था, यानी वो अल्फाज जिनमें ना तो मुज़क्कर या मुअन्नस का तसव्वुर है और ना उनमें कोई मुअन्नस की ज़ाहिरी इलामत हो, लेकिन अहले ज़बान जो हैं वो उसको ज़माना कदीम से मुअन्नस के सीगे में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमने देखा था कि चंद कुदरती अशिया जैसे अर्दुन, रीखुन, शमसुन, समाउन, ये हैं जो कि मुअन्नस के सीगे में आती हैं, और क्योंकि ये बात एक हकीकी है कि इनमें कोई इन अल्फाज को पढ़ के आपको इनके इन जो अल्फाज हैं ये जिनको हम मुअन्नस समाई कहते हैं, इनको साथ कोई मुज़क्कर का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, और ना ही इसमें वो क्या कहेंगे इंडिकेटर्स आप कह लें, या वो अलामतें नहीं हैं जो इनको मुअन्नस के सीगे में डालें, लेकिन क्योंकि अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने इसको याद करना है कि ये सब मुअन्नस के सीगे में आती हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म के अज़ा जो पैर में हैं ये भी हमने सीखा है। शहरों, कबीलों और मुल्कों के नाम ये भी जो हैं ये सब मुअन्नस के सीगे में आते हैं। मुअन्नस समाई, दोज़ख का नाम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कुछ और मुतफ़र्रक़ अल्फाज जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, हर उसूल में कुछ एक्सेप्शंस होंगी जो हमने याद रखनी है ताकि हमें इस उसूल को समझने में आसानी हो। मुअन्नस समाई के मज़ीद कुछ मिसालें थी जैसे दुनिया, सबीलुन, बेअरुन, दलवुन, दाअलुन, काअसुन, ये सब अल्फाज हैं जो हम याद करेंगे तभी हमें आसानी से इस उसूल को समझने में समझ सकेंगे। इसम मुज़क्कर की तारीफ क्या है? छोटी सी मुख्तसरन इसकी तारीफ ये रखें कि हर वो लफ्ज़ जो मुअन्नस नहीं होगा, हर वो इस्म जो मुअन्नस नहीं होगा, वो मुज़क्कर होगा। ठीक है, एक आसान सी ये टिप है जिसको याद रखने में आसानी है कि अगर वो मुअन्नस नहीं है तो वो फिर मुज़क्कर ही होगा, और वो तमाम अस्मा जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो इस मुअन्नस है या मुज़क्कर, उनको हम ज़ाहिरी तौर पे एक ही कैटेगरी में डालते हैं कि वो सारे अस्मा हैं, इस्म हैं। उसके बाद फिर हम ये समझते हैं और जानते हैं और सीखते हैं कि इनमें से मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है। तो अगर आप मुअन्नस को जान लेंगे तो मुज़क्कर को जानना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसकी भी 3, जैसे कि मुअन्नस की इस मुअन्नस की 3 शाखें हैं, उसी तरह मुज़क्कर की भी मज़ीद 3 शाखें हैं। वो भी आपको बता देती हूँ। मुज़क्कर हकीकी है, मुज़क्कर क़यासी और मुज़क्कर समाई, जो कि फिर अगेन वही शाखें हैं जैसे कि मुअन्नस में होते हैं। हकीकी वो हैं जिनके साथ कि तसव्वुर पाया जाता है। कोई मुज़क्कर आप बोलते हैं, जैसे चचा बोलेंगे जिसको अरबी ज़बान में अम्मुन कहते हैं, तो फ़ौरन ही उसके मुअन्नस की तरफ एक आपको तसव्वुर सामने आता है, तो ये मुज़क्कर हकीकी है। अखुन भाई है तो बहन का तसव्वुर आता है। अब्द खुदा का एक बंदा है तो एक बंदी की तरफ तसव्वुर आता है। तो ये सारे मुज़क्कर हकीकी हैं। क़यासी वो हैं जो कि अपनी उनको पहचाना जाता है, उनकी क्या कहेंगे इंडिकेटर्स कह लीजिए कि उनसे पहचाना जाता है कि ये मुज़क्कर हैं। उसके बाद याद रखें कि समाई एक्सेप्शनल हैं, ये थोड़े से याद करने की ज़रूरत है। अब खलीफतुन, अब यहाँ देखें ये ताए मरबूता है इसके एंड में, और खलीफा का ये जो लफ्ज़ है ये हमें पता है कि उर्दू ज़बान और अरबी दोनों ज़बानों में हम इसको मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। हमारा खलीफा, उर्दू ज़बान में हम कभी हमारी खलीफा नहीं कहेंगे, हमारा खलीफा। सो ये एक्सेप्शनल है, तो इसको क्योंकि अहले ज़बान ने हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल किया है इसलिए हम भी उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। तलहतुन, ये आप याद रखें, तलहतुन एक मर्द का नाम है। उसामतुन, ये एक मर्द का नाम है। अल्लामतुन, ये भी एक बड़ा आलिम। ये सब जो हैं इनके आगे ताए मरबूता है, लेकिन ये क्योंकि ये मुज़क्कर के सीगे में अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमें भी इसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल करना है। फिर मुज़क्कर समाई के कुछ और जो मज़ीद असूल हैं वो याद रखिएगा, कि मज़ीद तफ़सील जो है वो याद रखें कि जिस्म के कुछ हिस्से हमने मुअन्नस में समाई में सॉरी मुअन्नस क़यासी में हमने ये सीखा था कि जिस्म के वो अज़ा जो 2 में होते हैं, पेयर में होते हैं, उनको हम मुअन्नस क़यासी के सीगे में डालते हैं। अब जिस्म के वो अज़ा जो एक-एक होता है, जैसे दिल एक है, सर आपका एक है, रअसुन, सदरुन सीने को कहते हैं, ज़हरुन पुश्त को कहते हैं, वजहुन चेहरा। तो ये वो जिस्म के वो हिस्से हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो कि एक सिंगल में आते हैं, और इसलिए इनको हम मुज़क्कर समाई के अंदर डालते हैं इनको।
اس کے علاوہ کچھ پھر ایکسیپشنز بھی آ جاتی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی جسم کے حصے ہیں جو جوڑوں میں ہیں لیکن پھر بھی وہ مذکر ہی آتے ہیں، جیسے کابن، اس کو ہم مذکر استعمال کریں گے، ٹخنا جس کو کہتے ہیں، مرفقن کوہنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ ایلبوز دو ہیں لیکن مذکر سمائی کے سیغے میں جائے گا، خدن رخسار چیکس کو کہتے ہیں، دو ہوتے ہیں لیکن یہ مذکر سمائی کے سیغے میں جائے گا، یہ مذکر، یہ مؤنث سمائی نہیں، مؤنث قیاسی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو یاد کرنے سے، بار بار دہرانے سے ہمیں یاد رہیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اس کو پھر اگلے لیسن میں، ہم اگلے سبق میں اور اسم کی جو تقسیم ہوئی ہے دوسری لحاظ سے، ابھی تو ہم نے سیکھ لیا کہ اسم جو ہے وہ تعریف کے اور تنکیر کے حوالے سے اس کی دو قسمیں ہیں، پھر ہم نے جنس کے حوالے سے سیکھ لیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اعراب کے حوالے سے بھی سیکھیں گے کہ اسم کو کی کیا تعریف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سبق کو، گرامر کے اصولوں کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اپنے لفظی ترجمہ کے سبق کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو آج ہماری جو آیت قرآنیہ ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم۔ پچھلی آیت جو ہم نے ختم کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری پچھلی آیت جہاں پہ ہم نے سبق ختم کیا تھا وہ تھی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ آیت ہم مختصراً اس کو کور کر چکے تھے، تھوڑا سا پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، واللہ، اور اللہ، هو الغنی، هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ غنی ہے اور حمید ہے، تعریف کا مالک، واللہ غنی الحمید۔ غنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور الحمید صاحب تعریف ہے، یعنی ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ ہر پہلو سے تم انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پہلو سے بھی تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ تو دنیاوی مادی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے کو انسانوں کی اپنی خلقیت کی کوئی احتیاج ہے، کسی قسم کی محتاجی ہے، نہ ہی تعریف کے لحاظ سے۔ الحمید تعریف کا مالک یہ وہی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری تعریف کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کہ وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، سر تعریف اس کے لیے، یہ انسان سمجھے نہ سمجھے، یہ اس کی عقل کی کمی، اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی کو اگر وہ قابل تعریف نہیں سمجھتا، مگر خدا کی جو ذات ہے وہی ایک ذات واحد ہے جو کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، اور خدا تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک انتہائی، خدا کے نزدیک ایک انتہائی بے حقیقت بات ہے کہ کیا کہ اس کا کوئی بندہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں۔ تو اس بات کو ماننا یا نہ ماننا کہ خدا تعریف کے قابل ہے کہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے، اور اگر تعریف سے کوئی اپنے آپ سے اعراض کرتا ہے خدا کی تعریف سے، تو وہ انسان اپنے لیے گناہ کماتا ہے، اپنے لیے نقصان کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الغنی، اور وہ غنی ہے، اور وہ کس قدر غنی ہے یہ اگلی آیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس قدر غنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اِن یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر غنی ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ این یشاء یذہبکم، وہ اس قدر بے غنی ہے، این یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، تمہیں ہلاک کر دے، ویاتی، اور وہ لے آتا ہے بخلق جدید، بخلق مخلوق کو، جدید ایک نئی مخلوق، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔
اب یہاں لفظ جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ترجمۃ القرآن کلاس میں اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ جو بہت اہم لفظ ہے، اس آیت کو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کو اس لحاظ سے بہت اہم سمجھا انہوں نے کہ اس میں جو اس لفظ کا بخلق جدید، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک نئی مخلوق لے آوے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہے، اور جیسے کہ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، تو کہ وہ چاہے تو انسان ایک، یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ جیسے کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اگر یہ قوم نافرمانی کرے گی تو اگلا دوسری وہ، اور انہوں نے وہ کام نہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، فرمانبرداری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل کے ایک نئی قوم لے آئے گا۔ لیکن جو نئی قوم ہے وہ انسانوں کی ہی قوم ہے، نئے انسان لے آئے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہاں خلق جدید مراد ہے، ایک نئی مخلوق لے آئے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے فرماتے ہیں حضور کہ یہاں ایک تو انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ نئی مخلوق سے جو مراد ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں ایک انسان کو انسان سے بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کہتے ہیں کہ انسان سے ایک نئی مخلوق کو بدل دے گا۔ اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ جو مخلوق کی تبدیلی ہے، خلق جدید کی تبدیلی ہے، یہ قرآن کے زمانے میں ہی ہونی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ جو کہیں گے کہ یہ پیش گوئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، وہ یہ قرآن، تب تک قرآن کا زمانہ چلے گا۔ تو مقصد ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اور بہت سی آیات قرآنیہ ہیں جو حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو مٹا کر نئی مخلوق لے آئے گا۔ اور اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہاں شرط ہے، ان یعنی شرط لگا دی اگر وہ چاہے۔ اور دوسری آیات قرآنیہ میں فرماتے ہیں کہ لفظ استعمال ہوا ہے اذا، اگر، اگر وہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے حضور نے اس سے استنباط یہ باندھا کہ یعنی کہ یہ بات طے ہے اور یہ ہو کے رہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو بدل کے ایک خلق جدید، ایک نئی مخلوق کو لے آئے گا۔ حضور یہ اپنی تشریح فرما رہے ہیں ان آیات کی۔ حضور نے حوالہ دیا کہ تفسیر کبیر میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی خلق جدید کی یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ مخلوق، انسان نہیں مخلوق۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ہونا قرآن کے زمانے میں ہی ہے، اور جب تک یہ پیش گوئی پوری نہیں ہو جائے گا وہ قرآن کا زمانہ ہی چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تفسیر، یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے اس میں یہ پوری ہو کے رہنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی اس آیت نمبر 18 میں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ما نہیں، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، بعزیز مشکل نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بخلق جدید کا مضمون ہے اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزیز ہے، یعنی اس کے لیے یہ بات ہرگز مشکل نہیں ہے کہ ایک مخلوق کو بدل دے وہ دوسری مخلوق سے، ایک مخلوق کو مٹا کے وہ دوسری مخلوق لے آئے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی عزیز ہونے کی طرف بہت بڑی گواہی ہے۔ وما ذالک علی اللہ العزیز، اس کی ایک تفسیر جو ہے یہ میں نے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں سے نکالی ہے۔ تو اس میں حضور فرماتے ہیں عزیز کا مطلب جو ہے، تو عزیز حضور فرماتے ہیں کہ یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ کیا مشکل بات نہیں؟ بخلق جدید۔ اس کے بعد تفسیر کر کے فرماتے ہیں دنیا میں کمزور اقوام کا ترقی کرنا اور زبردست کا زیر دست ہونا ناممکن امر نہیں، دنیا کا عجب حال ہے۔ جب کوئی قوم کمزور ہوتی ہے تو کہتی ہے اب ہمارا بڑھنا ناممکن ہے، اور جب کوئی قوم ترقی کر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اب ہمارا ہلاک ہونا ناممکن ہے۔ حالانکہ لوگ ہر زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کمزور اقوام ترقی کر گئیں اور زبردست زیر دست ہو گئیں۔
इस आयत में इसी गलत फहमी को दूर किया गया है। हजारों दफा अल्लाह ताला ने गिरी हुई कौमों को तरक्की दी है और हजारों दफा तरक्की याफ्ता कौमों को जिल्लत में गिराया है। सो दोनों तरह से अल्लाह ताला के अजीज होने की गवाही है कि अगर वो चाहे तो खल्किन जदीद भी ला सकता है, एक मखलूक से नई मखलूक को ख़त्म करके फना करके नई मखलूक भी लाने पे कादिर है। और ये कि एक कमज़ोर और गिरी हुई कौम को वो तरक्की दे सकता है, और हज़ारों हाँ साल तक तरक्की करने वाली कौमें, तरक्की याफ्ता कामों कौमों को वो जिल्लत के गड्ढे में गुजार गिराने पे कादिर है। क्यों? क्योंकि वो अजीज है। उसके बाद आयत नंबर 18 है, वला वला तजिरु वाजिरतुम विज्र उखरा व इन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिनहु शैउम वलौ कान ज़ा कुर्बा इन्नमा तुंजिरुल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब व अक़ामुस्सलाह व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिह व इलल्लाहिल मसीर। इसका लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। व और ला नहीं, तजीरु वो बोझ उठाती, वाजिरतुन बोझ उठाने वाली, विजरा बोझ, उखरा उखरा का मतलब है दूसरा, व और इन अगर, तदउ वो पुकारती है, मुस्कलातुन बोझ से लदी हुई, इला तरफ, हिमलिहा उसका बोझ, ला यहमुल ना उठाया जाएगा, मिनहु उसमें से, शैउन कुछ भी, वलाओ और अगर, काना था, जा कुर्बा करीबी रिश्तेदार, इताए जुल कुर्बा जैसे लफ्ज उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, करीबी रिश्तेदार। इन्नमा इन्ना यकीनन, इन्नमा महज, तुनजिरु तू डराता है, अल्लजीना वो लोग, यख्शौना या का तर्जुमा ये, यख्शौना वो डरते हैं, फेले मजारे है, और रब्बहुम अब उनका रब, बेलगैबी, ये देखें यहाँ बी जो है यहाँ ये हरफे जार है, बेलगैबी ये हालत जर में आ गया है, अलगैबू जो इसम है, बेलगैबी ये इसको कहते हैं। बेलगैबी ये लफ्ज़ है जो इकट्ठा बोला गया है, तो इस लफ्ज़ को हम कहते हैं कि ये मुरक्कब जारी है। यानी हालत जर में जब इसम आता है तो उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। दो अल्फाज का मुरक्कब है, बी और अलगैबू का, तो जब ये इकट्ठे पढ़े जाते हैं तो इसको कहते हैं मुरक्कब जारी। व और अकामू उन्होंने कायम की, अस्सलाता नमाज, वमन और जो, तज़क्का उसने पाकीज़गी इख्तियार की, फ़इन्नमा फ़पस, इन्नमा महज, या तज़क्का वो पाकीज़गी इख्तियार करता है। फिर देखें फ़ेल मुज़ारे का सीगा सीगा आ गया, ली नफ्स ही, यहाँ पे आपको ली फिर से मिला है, फिर से यहाँ पे नजर आ रहा है हमें जो कि ये हरफे जार है। नफ्स ही उसके नफ्स के लिए, व और इलल्लाही और अल्लाह की तरफ, अल मसीर लौटने की जगह, अल मसीरू ये देखें अलिफ लाम से आप पहचान सकते हैं, अलिफ लाम से जितने इस लफ्ज़ शुरू हुए, अल मसीरू ये इस्म है। इतनी आगाही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हो गई होगी कुरानिक टेक्स्ट के बारे में कि कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है, कौन सा हरफ है। अस्सलाता यहाँ देखें ताई मरबूता है, ये इसम मुअन्नस क़यासी, ठीक है। ये अस्सलातु नमाज, हमेशा नमाज कायम करते हैं, ठीक है ना। तो ये नमाज ये इसम मुअन्नस क़यासी का सीगा आ गया है। तो ये छोटी छोटी जो हम सीखते हैं, छोटे छोटे उसूल, अगर आप इसके ऊपर तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें कुरानी आयात पे, तो आपको इसको समझने में, तर्जमा समझने में और अल्फाज को पहचानने में आसानी होगी, जो आपको मज़ीद मुस्तक़बिल में इसको बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्र उख़रा, व और ला नहीं, तज़िरु और, वला तज़िरु
वाजिरतुम विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाली किसी का बोझ नहीं उठाएगी। जान का तर्जमा हुजूर ने ब्रैकेट्स में लगाया है और फरमाया कि बेशक यहाँ लफ्ज़ जान का तर्जमा नहीं है, लेकिन ये मफहूम में शामिल है। तो और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। अल्लाह तज़िरु वाजिरतुम विज़रा उखरा, ये जो अल्फाज अभी हमने पिछली आयत में पढ़े हैं, इसका तर्जुमा हज़रत सॉरी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये मैंने निकाला है। फरमाते हैं इसका तर्जुमा करके कि ये कहना कि इंसान रंजो महन हवा के सेब खाने की वजह से हैं, इस्लाम का ये अकीदा नहीं। यानी किसी का गुनाह किसी के सर पे नहीं डाला सकता, किसी की बदआमालियों की सज़ा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। क्या फरमाते हैं, हमें तो ये तालीम दी गई है, ला तज़िरु वाजिरतुम विज़रा उखरा। ये सूरह अल अनाम में भी ये आयत रिपीट हुई है। जैद के बदले बकर को सजा नहीं मिल सकती और ना ही उससे कुछ फायदा मत्सूर है। हवा की सेब खोरी, जो कि ये कहते हैं कि हवा जन्नत में गई, वहां उन्होंने सेब खाया, शैतान ने बहकाया, इसलिए वो जन्नत से निकाले गए, और ये एक स्टोरी की फॉर्म में जो हम सुनते होते हैं। तो वो उसी का हवाला देके कहते हैं हवा हवा की सेब खोरी इन मुश्किलात और रंजो सजा का बायस नहीं है, बल्कि उनकी वजूहात कुरान ने कुछ और ही बयान फरमाए हैं। यानी मुख्तसरन ये कि किसी के गुनाह की सज़ा किसी के सर पे नहीं डाली जा सकती और किसी की बदामालियों की सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। उसके बाद एक हदीस है, हुजूर मजीद फरमाते हैं कि एक हदीस है जिसमें हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उनको सख्त किसी किस्म का ज़ख़म लगा था। किसी जंग में थे और उसमें वापस आते हैं तो सख्त ज़ख्मी हालत में आते हैं, तो उनको देख के सहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगते हैं और कहते हैं हाय मेरे भाई, हाय मेरे दोस्त। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोते देखा तो और फरमाया, क्या तुझे याद नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर उसके अहल के रोने से अजाब किया जाता है। फिर जब हजरत उमर वफात पा गए तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने ये सब हाल हदीस पेश करने का आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि खुदा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर रहम करे। बखुदा कभी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान नहीं फरमाया कि मोमिन पर उसके अहल के रोने से अजाब किया जाता है, और फरमाया कि तुम्हारे लिए कुरान ही काफ़ी है, फरमाया कि तुम्हारे लिए कुरान काफ़ी है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है ला तज़िरु वाजिरतुम विज़रा उखरा। यानी हज़रत आयशा सदीक़ा ने बावजूद महदूद इल्म के फ़कत इसलिए कसम खाई कि अगर इस हदीस के ऐसे माने किए जाएं कि खामखा हर एक मैयत उसके अहल के रोने से अजाब में मुब्तला की जाएगी, तो ये हदीस कुरान के मुखालिफ है, और जो हदीस कुरान के मुखालिफ हो कबूल के लायक नहीं। यानी इसका जो जिस्त है वो यही है कि इंसान जो है वो अपने अमाल का बोझ खुद उठाएगा, कोई उसके लिए ये बोझ नहीं उठा सकता। व इन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिनहु शैउम वलौ काना ज़ा कुर्बा। और अगर कोई बोझ से लदी हुई अपने बोझ की तरफ बुलाएगी तो उसके बोझ में से कुछ भी ना उठाया जाएगा, खवा करीबी ही क्यों ना हो। तो इस बोझ के हवाले से हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने फरमाया कि यहाँ जो है कि कोई बोझ से लदी हुई अपनी बोझ को नहीं उठाएगी, तो इससे ये मुराद है कि माँ और बच्चे का किस कदर करीबी रिश्ता होता है। तो यहाँ फरमाते हैं कि इस आयत से ये इस्तिंबात होता है कि एक औरत अपने बच्चे की खातिर भी उसका बोझ उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। गो के वो, और आगे जो आयत का हिस्सा है वलाउ काना जा कुर्बा, यानी ये चाहे वो कितना ही करीबी अजीज हो, जितना भी करीब हो, लेकिन ये खुदा की जो कानून है, तकदीर है कि एक का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा। तो उसकी हुजूर ने ये मिसाल यहाँ पे दी है। इन्नमा तुंजिरुल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबी व अकामुस्सलाह। तू सिर्फ उन लोगों को डरा सकता है, यहाँ जो ये तू का सीगा ये हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तू सिर्फ उन लोगों को डरा सकता है जो अपने रब से उसके गैब में होने के बावजूद तरसा रहते हैं और नमाज को कायम करते हैं, तो कायम रख करते हैं। सो ये गैब में होने, रब गैब के होने से क्या मुराद है, तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक वो अपने रब को नहीं देख सकते लेकिन उसको महसूस करते हैं, उसकी उसकी
اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے، اس کے معبود ہونے کی تمام نشانیاں، تمام جو ہے وہ ان کے سامنے ہیں، تو بے شک وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور اس چیز کو محسوس کر کے، اس خدا کے ہونے کے، موجود ہونے کے محسوس کر کے، وہ اس سے یخشونا، وہ ڈرتے ہیں، اس سے خشیت ہے ان کے دل میں خدا کی، اور وہ اس سے ڈر کے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز یقیمون الصلاح، یہ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں پچھلی آیت میں، و اقام الصلاح، وہ اقام الصلاح کی کیا تشریح ہے مختصراً بتا دیتی ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاح کے معنی ہیں ایک شرط، نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں، یعنی مومنین نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور اس کے اوقات میں صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی تلقین کر کے مساجد کو بارونق بناتے ہیں، یعنی نماز باجماعت کی تلقین کرتے ہیں، نماز کی محبت اور خواہش لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں اور اس پر پابندی اختیار کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی گرنے سے بچاتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ یقیمون الصلاح، اقامت الصلاۃ کا یہ صحیح معنی اور مفہوم ہے۔ الصلاۃ، حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے ہیں وہ خاص نماز جو کہ رسول کریم نے پڑھ کر دکھلائی، صلاۃ کا لفظ صلاح سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا، اور چونکہ نماز سے بھی انسان کی تمام کجی نکل کر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اس سے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ وہ کجیاں کیا ہیں؟ فحش اور غیر پسندیدہ امور کی طرف انسان کا میلان، ان سے یہ نماز روکتی ہے، جیسے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو اپنے ہی نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی جو اپنی عبادت میں محو ہوتا ہے اس کے لیے خدا کی طرف جو لوٹتا ہے یا اقام الصلاۃ کرتا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے نہایت ادب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا لیکچر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے الہامی کتب کا تعارف اور قرآن کریم کی فوقیت۔ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت سی آسمانی کتابیں بھیجیں، جیسے صحف ابراہیم، صحف نوح، توریت اور انجیل، اور ان میں سے جامع قرآن کریم ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت میں بہت سی غلطیوں کا شکار ہو جاتا اور اصل تقویٰ، اخلاق و تربیت اور سماجی قانون جیسی چیزوں سے دور ہی رہتا۔ یہ آسمانی کتابیں دل کی سرزمین پر باران رحمت کی طرح برسیں اور دل میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت، تقویٰ، اخلاق اور علم و حکمت کے بیج کو نمو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ البقرہ ورس 286۔ ترجمہ: رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ افسوس ہے
کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جاہل اور نااہل افراد کی دخالت کی بنا پر بہت سی آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئیں اور ان میں بہت سی غلط فکریں داخل کر دی گئیں، لیکن قرآن کریم اس تحریف سے محفوظ ہوتے ہوئے اس زمانہ میں چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الحجر ورس 10۔ یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کے لیے نہیں، اس لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ بڑا زبردست ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتازہ ثبوت ملتا رہتا ہے، اور یہود نے چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا، اس لیے ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر دلالت کرتی ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 116 تا 117۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہامی کتاب کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ کتاب کا یہ آپ ذمہ ہے کہ اپنے الہامی ہونے کے بارے میں جو دعویٰ کرنا واجب ہے وہ آپ کریں، اور اس کے دلائل بھی آپ لکھیں، اور ایسا ہی اپنے اصولوں کی حقیقت کو آپ دلائل واضح سے بپایہ صداقت پہنچاویں، نہ یہ کہ کتاب الہامی اپنا دعویٰ پیش کرنے اور اس کا ثبوت دینے سے قطعاً ساکت ہو، اور اپنے اصولوں کی وجوہ صداقت پیش کرنے سے بھی بالکل سکوت اختیار کرے اور کوئی دوسرا اٹھ کر اس کی وکالت کرنا چاہے۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول۔ دراصل الہامی کتاب کے لیے 2 نشانیاں ہی کافی تھیں، اور وہ یہ کہ اول الہی طاقت اس کے اندر موجود ہو، دوم جس غرض کے لیے آئی ہے اس کی تعلیم پوری کر سکے، یعنی انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کا سامان اس میں موجود ہو، اور ایسے کھلے کھلے دلائل ہوں جو یقین دلا سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ان دلائل کے ساتھ پتہ دے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہو کہ وہ دور افتادہ انسانوں کو خدا تک پہنچا سکے اور ان کے اندرونی گندوں کو دور کر سکے اور ان کو ایک پاک حالت بخش سکے۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 135۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی کمال رحمانیت کی ایک تجلی تھی کہ اس نے ظلمت و تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ جس قدر ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقدمہ کے گہراؤں تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ تو توریت کی طرح انتقام اور سختی پر ایسا زور ڈالا ہے جیسا کہ توریت کی لڑائیوں اور قانون قصاص سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی انجیل کی طرح یک دفعہ عفو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گر پڑا، بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرع کی روح سے بہتر اور محل پر ہو اس کو بجا لاؤ، اور جس پر عقل اور شرع کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 363۔ بس قرآن کو دیکھنے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور امر کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جمانا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک با اعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں، مگر با اعتبار زیادت بیان اور امور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل، توحید اور ممانعت، انواع و اقسام، شرک اور مصالحات، امراض روحانی اور دلائل ابطال، مذاہب باطلہ اور براہین اثبات، عقائد حقہ وغیرہ بکمال شد و مد بیان فرمائے گئے ہیں،
وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول۔ یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم ریزی توریت سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئندہ بشارت دینے والے کی طرح منہ دکھلایا، اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمدگی سے نکلتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعد اچھے پھل اور اچھے خوشی ظہور کرنے والے ہیں، ایسا ہی انجیل کامل شریعت اور کامل رہبر کے لیے خوشخبری کے طور پر آئی، اور فرقان سے وہ تخم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کامل نعمت کو لایا، جس نے حق اور باطل میں بکلی فرق کر کے دکھلایا اور معارف دینیا کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ توریت میں پہلے سے لکھا تھا کہ خدا سینا سے آیا اور سعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے ان پر چمکا۔ یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر پہلو کو کمال کی صورت میں صرف قرآن نے ہی دکھلایا۔ شریعت کے بڑے حصے دو ہیں، حق اللہ اور حق العباد۔ یہ دونوں حصے صرف قرآن شریف نے ہی پورے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، النحل ورس 91، یعنی 3 درجے بنی نوع کی حق گزاری کے ہیں، عدل، احسان اور بنی نوع سے ہمدردی۔ یہ 3 درجے جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں، اب جب ہم توریت اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایماناً کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گزاری سے خالی ہیں۔ قرآن کا یہ منصب تھا کہ وحشیوں کو انسان بناوے اور انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور بااخلاق انسان سے بخدا انسان بنائے، سو اس منصب کو اس نے ایسے طور پر پورا کیا جس کے مقابل پر توریت ایک گونگے کی طرح ہے۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 352 تا 353۔ غرض شریعت قصوں کے طور توریت سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی، اور حکمت کے پرایا میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے طالبوں کو ملی۔ سو توریت اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کریں گی؟ اگر صرف قرآن شریف کی پہلی سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو فقط 7 آیات ہیں، اور جس ترتیب انصب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس سورہ میں صدہا حقائق اور معارف دینیا اور روحانی حکمتیں درج ہیں، ان کو موسیٰ کی کتاب یا یسوع کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو گو ساری عمر کوشش کریں، تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔ اور یہ بات لاف و گزاف نہیں، بلکہ واقعی اور حقیقی یہی بات ہے کہ توریت اور انجیل کو علوم حکمیہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 360۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کے بعد کسی اور الہامی کتاب کی ضرورت نہیں، بالکل کامل اور مکمل کتاب ہے۔ قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا جس میں ہر طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور ہر ایک قسم کا افراد تفرید اور ہر یک نوع کا فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی۔ بس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتی، پھر بھی ناقص تعلیم ہونے کی وجہ سے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا، یعنی اگر اس وقت کے لحاظ سے مکمل بھی تھیں تو تب بھی کیونکہ وقت کی ضروریات اور تھیں اس لیے تعلیم پھر بھی نامکمل رہتی تھی اور قرآن کریم کا ظہور بہرحال ہونا تھا۔ مگر قرآن کریم کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں، اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں اور تعلیم توحید میں تبدیل
اور تحریف عمل میں آوے گی، یا اگر ساتھ یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانے میں کروڑ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی طریقے شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں، تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا، مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہو۔ براہین احمدیہ، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ 101 تا 102۔ بس خدا کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں، تو یہی جھگڑا مسیح کے بارے میں یہود اور نصارہ میں چلا آتا تھا، جس کا قرآن شریف نے فیصلہ کیا۔ پھر بھی ابھی تک نصارہ کہتے ہیں کہ قرآن اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے نادانوں اور دلوں کے اندھو، قرآن کامل توحید لایا، قرآن نے عقل اور نقل کو ملا کر دکھلایا، قرآن نے توحید کو کمال تک پہنچایا، قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کیے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت عقلی اور نقلی دلائل سے دیا اور کشفی طور پر بھی دلائل قائم کیے، اور وہ مذہب جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلاتا تھا اس کو علمی رنگ میں دکھلایا اور ہر ایک عقیدہ کو حکمت کا جامہ پہنایا، اور وہ سلسلہ معرف دینیہ کا جو غیر مکمل تھا اس کو کمال تک پہنچایا، اور یسوع کی گردن پر سے لعنت کا طوق اتارا اور اس کے مرفوع اور سچا نبی ہونے کی شہادت دی، تو کیا اس قدر فیض رسائی کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوئی؟ روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ 352 تا 53۔ بس یہ ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس میں ہر چیز مکمل طور پر بیان کر دی گئی، تمام پرانے دینوں کی غلطیاں نکال دیں، تمام پرانی کتابوں کی کمیاں پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور یہ توفیق دے کر کہ آپ کے ذریعے سے قرآن کریم کی اہمیت و معرفت کے خزانے آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے، اس کا صحیح ادراک تو آپ کی کتب پڑھنے سے ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں فرماتے ہیں، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے، خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت کے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح ہوتی، قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ کشتی نور، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 26 تا 27۔ آخر پر میں اس موضوع کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصل العزیز کے ان الفاظ پر ختم کرتی ہوں جو خطبہ جمعہ 11 جولائی 2014 میں حضور نے فرمایا تھا۔ بس یہ ایک جھلک ہے اس خزانے کی، بس یہ ایک جھلک ہے اس خزانے کی جو زمانے کے امام نے ہمیں قرآن کریم کی برتری کے بارے میں بتائی ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں، اور ہم خوش قسمت تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ روشن تعلیم ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے، تبھی ہم آخرین کے جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت اعلیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں، کوئز کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک پر لیں۔ پہلا سوال ہے، حروف جار سے کیا مراد ہے؟ G60-276 G60-276 اوکے، نیکسٹ G60-064
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جار کا لفظی مطلب ہے کھینچنا، نیچے کی طرف کھینچنا۔ حروف جارہ سے مراد یہ حروف جب کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، اس کی اعرابی حالت جو ہوتی ہے وہ مکسور ہو جاتی ہے۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ السلام علیکم۔ حرف جار جو کسی اسم سے پہلے آ کر اسے کسرہ دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2۔ قرآن G60 کریم میں کتنے حروف جار استعمال ہوئے ہیں؟ G60 to 76 کوئی G6 سے 3 حروف جار بتائیں۔ قرآن کریم میں کتنے حروف جار استعمال ہوئے ہیں؟ کوئی سے 3 حروف جار بتائیں۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ ہاں السلام علیکم۔ جی قرآن مجید میں جو ہے وہ 11 حروف جار جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور جیسے بی اور کو اور من۔ جی قرآن کریم میں 11 حروف جار استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں 11 کے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر 11 حروف جار ہیں، ان میں سے کوئی 3 آپ نے بتا دیے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 3، الغرور کا لفظی ترجمہ کریں۔ G60008 G60008 السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ معذرت، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ چلیے کسی اور کو مائک دیجیے پلیز۔ جی G60212 G60212 السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ جی دھوکہ دینے والا شیطان۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا بیان کریں۔ G60265 G60265 یہ شیطان سے دعا مانگنے کی دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 مکمل طور پہ پڑھیں تو اس میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر موجود ہے۔ جی ان الفاظ کا لفظی ترجمہ بیان کریں۔ G60291 291 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وا اور یوم دن یا روز، القیامت قیامت کے، یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جواب درست ہے آپ کا، اور یوم قیامت وہ انکار کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آگے بڑھتے ہیں، فہم القرآن کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ ہماری اسائنمنٹ جو اس دفعہ اس ہفتے کی آپ کو دی گئی ہے وہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں سے ہے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے ایک عظیم خبر دینے والے کی طرح کوئی اور آگاہ نہیں کر سکتا۔ اس سے کون مراد ہے؟ 3 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ G6collection@gmail پر اپنی اسائنمنٹس ارسال کریں، اور ماشاءاللہ بہت ریسرچ اور اسٹڈی کے بعد آپ لوگ بہت عمدہ تحریرات بھیج رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سب کام پڑھ کے سناؤں پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں کوشش کروں گی کہ آپ میں سے کچھ متعلیمات کا کام ضرور پڑھ کے بھی بتاؤں۔ اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی 3 فروری 2025 کو بروز سوموار کو ہوگی۔ اب میں گزارش کروں گی کہ کلاس کے اختتام پر دعا پیش کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا ہی ایک بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو کہ تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ تمام تعلیمات کا بہت شکریہ۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔